جب کبھی قدرتی آفات آتی ہیں نا، جیسے زلزلے آ گئے یا قحط پڑ گیا یا کوئی وبا پھیل گئی، تو معاشرے ایک طرح سے آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ کچھ تو بکھر جاتے ہیں خوف اور افراتفری میں، اور کچھ جو ہیں وہ مل کر مقابلہ کرتے ہیں اور شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلتے ہیں۔ یہ سوال تو خیر ہمیشہ سے انسانیت کے سامنے رہا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 14 صدیاں پہلے، جب آج جیسی ٹیکنالوجی کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آفات کا سامنا کرنے کا ایک بالکل مختلف طریقہ سکھایا۔ یہ ڈر یا خوف پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اس کی بنیاد تھی پیشگی تیاری پر، اجتماعی ہمدردی پر اور ایمان والی لچک پر۔ اور یہی وہ گہری حکمت ہے جس کا جائزہ ظاہر احمد میر صاحب نے اپنی کتاب اسلامک وزڈم فار ڈیزاسٹر اینڈ کرائسس مینجمنٹ میں لیا ہے۔ آج ہم اسی کتاب سے کچھ رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ہنگامی حالات میں انصاف کی فراہمی پر، یعنی مقدمات 31 سے 35، کہ کیسے شدید بحران میں بھی عدل کو قائم رکھنا ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یہ مقدمات خاص طور پر قدرتی آفات، وباؤں اور ماحولیاتی بحرانوں پر ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات اور شروع کی اسلامی تاریخ سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی دانش آج کل کے جو مشکل چیلنجز ہیں ان کے لیے کیا سبق رکھتی ہے۔ شروع کرتے ہیں مقدمہ نمبر 36 سے۔ اس کا عنوان ہے قدرتی آفات سے آگاہی کا نظام۔ اچھا، تو یہاں بنیادی بات جو کتاب میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آفت آنے سے پہلے ہوشیار رہنا اور تیاری کرنا، یعنی آفات سے قبل ہوشیاری اور تیاری، یہ صرف رد عمل نہیں بلکہ پہلے سے سوچنے کی حکمت عملی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی آپ کہیں کہ فلسفہ نہیں تھا، اس کا عملی ثبوت ملتا ہے ہمیں شروع کے اسلامی معاشرے میں۔ مثلاً جیسے ممکنہ قحط کا خطرہ ہو تو غلہ جمع کر لینا، یا باہر سے کوئی خطرہ ہو تو دفاعی تیاریاں کرنا۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی خطرے کا اندازہ ہوتا تھا، فوراً عملی قدم اٹھائے جاتے تھے۔ اس کے پیچھے اصول بہت سیدھا سا ہے: احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ صحیح۔ یعنی نقصان کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ پہلے سے ایسے بندوبست کرنا کہ نقصان کم سے کم ہو۔ اور یہ صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی سطح کی بات تھی۔ اور یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ یہ اجتماعی تیاری کی سوچ اتنی پرانی ہے۔ جب ہم اس 1400 سال پرانی حکمت کو آج دیکھتے ہیں نا، جی، تو ہمیں نظر آتے ہیں یہ جدید ڈیزاسٹر وارننگ سسٹمز، موسم کی پیش گوئی کے اتنے پیچیدہ نظام اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے پروٹوکولز۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب اسی پرانے اصول کی نئی شکلیں ہیں، بس ٹیکنالوجی کے ساتھ؟ یقیناً، بالکل۔ فرق ٹیکنالوجی کا ہی ہے، اصول تو وہی ہیں۔ پہلے شاید مشاہدہ ہوتا تھا، تجربہ تھا، یا وہی کی بنیاد پر اندازے لگائے جاتے تھے خطرات کے۔ آج سیٹلائٹ ہیں، کمپیوٹر ماڈلز ہیں، لیکن مقصد تو وہی ہے: خطرے کو ٹائم پر پہچاننا اور مل کر جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ کتاب میں اس بات پر زور ہے کہ یہ صرف کوئی مشینری والی تیاری نہیں، بلکہ یہ ایک ذہنی رویہ بھی ہے۔ اچھا، جی، کہ بحران کو بس قسمت کا لکھا سمجھ کر بیٹھ نہیں جانا، بلکہ اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک فعال سوچ ہے۔ بہت خوب، یعنی تیاری صرف مادی نہیں، ذہنی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں مقدمہ نمبر 37 کی طرف۔ یہ ہے وباؤں سے نپٹنے کے بارے میں، اور خاص طور پر تاریخ اسلام کا ایک بہت اہم واقعہ ہے طاعون امواس۔ اس سے جو سبق ملتے ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وباؤں کے دوران اخلاقی اور اجتماعی حکمت عملی کی ایک کیس اسٹڈی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ طاعون امواس کا واقعہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا تھا، شام کے علاقے میں۔ یہ وباؤں سے نمٹنے کے لیے اسلامی تعلیمات کیسے عملی طور پر لاگو ہوئیں، اس کی ایک بڑی اہم مثال ہے۔ صورتحال بہت سنگین تھی، اور اس سے نمٹنے کے لیے براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات تھیں ان پر عمل کیا گیا۔ ان ہدایات سے جو بنیادی اصول نکلے نا، ان میں سب سے اہم تھے قرنطینہ اور نقل و حرکت پر پابندی کے اصول۔ اچھا، کیا آپ ان اصولوں کو تھوڑا اور کھولیں گے، خاص طور پر وہ حدیث جس کا اکثر ذکر آتا ہے؟
یقیناً وہ مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، جی، اور اگر تم پہلے سے ہی اس علاقے میں موجود ہو جہاں طاعون پھیلا ہے تو وہاں سے باہر مت نکلو۔ اب یہ سننے میں تو ایک سادہ سی ہدایت لگتی ہے، ہاں بالکل، لیکن اس میں وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے کی ایک بہت ہی مؤثر حکمت عملی ہے، اور یہ آج کے جو سائنسی اصول ہیں نا ان سے بہت ملتی جلتی ہے۔ یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں کنٹینمنٹ یا سوشل ڈسٹینسنگ، یہ ایک طرح سے اسی کی ابتدائی شکل تھی۔ یعنی بیماری کو ایک جگہ پر روکنے کی کوشش کرنا۔ بالکل، اور یہاں جو چیز خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہے اور کتاب بھی اس پر زور دیتی ہے وہ اس اصول کے پیچھے کی اخلاقی ترجیح ہے۔ اس ہدایت میں انسانی جان کی حفاظت کو فوری معاشی یا سماجی فائدوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ یعنی جان کی حفاظت معیشت سے زیادہ اہم ہے۔ بالکل، جان کی حفاظت معیشت پر مقدم ہے۔ اب دیکھیں نا، لوگوں کو وبا والے علاقوں سے نکلنے سے روکنا یا صحت مند لوگوں کو وہاں جانے سے منع کرنا، جی، ظاہر ہے اس سے معیشت پر، تجارت پر، روزمرہ زندگی پر تو بہت اثر پڑتا ہے۔ ہاں پڑتا تو ہے۔ لیکن انسانی جانوں کو بچانے کا مقصد زیادہ بڑا سمجھا گیا، تو ان پابندیوں کو ضروری مانا گیا۔ یہ ایک طرح سے اجتماعی مفاد کو انفرادی آسانی یا فوری فائدے پر ترجیح دینے کی واضح مثال ہے۔ اور یہ نقطہ تو آج کل بہت ہی متعلقہ لگتا ہے۔ ہم نے ابھی حال ہی میں کووڈ-19 میں دیکھا کہ دنیا بھر میں حکومتوں کو کتنی مشکل پیش آئی جی ہاں، کہ صحت کو دیکھیں یا معیشت کو چلائیں۔ لاک ڈاؤن ہوئے، سفر پر پابندیاں لگیں، کوارنٹینا کیا گیا۔ یہ سب ایک طرح سے اسی تاریخی اصول کی نئی شکلیں تھیں کہ بیماری کو روکنے کے لیے لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ضروری ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ شاید یہی کہ وباؤں پر قابو پانے کے لیے اجتماعی ذمہ داری اور کبھی کبھی انفرادی آزادیوں پر کچھ حدیں لگانے کا جو خیال ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، اس کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ درحقیقت، اور یہ اصول صرف بیماری روکنے تک ہی نہیں ہے، اس میں ایک گہرا روحانی اور اخلاقی پہلو بھی ہے۔ وبا والے علاقے سے نہ نکلنے کی جو ہدایت ہے اس میں صبر بھی ہے، اللہ پر توکل بھی ہے، اور اجتماعی ذمہ داری کا احساس بھی ہے کہ آپ خود کو بچانے کے لیے دوسروں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ تو یہ صرف ایک طبی ہدایت نہیں، یہ ایک اخلاقی رویہ بھی ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں مقدمہ نمبر 38 پر۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ قحط اور وسائل کی کمی کے دوران کمیونٹی سپورٹ یعنی معاشرتی مدد پر بات کرتا ہے۔ یہ بھی ایک الگ قسم کا بحران ہے جو معاشروں کو ہلا دیتا ہے۔ اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ مقدمہ 38 اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ جب وسائل کم ہوں، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو، تو اسلامی تعلیمات کیسے اجتماعی ذمہ داری اور ایک دوسرے کی مدد پر زور دیتی ہیں۔ یہاں جو بنیادی اصول ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی یعنی احتکار، اس سے بنا کیا گیا ہے، اور دوسری طرف سخاوت اور ایثار یعنی صدقہ اور انفاق، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اچھا، احادیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال روک کر رکھنا اور پھر اسے مہنگے داموں بیچنا، خاص طور پر بحران کے وقت، یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ کو بس اپنے حال پر نہیں چھوڑ دینا، بلکہ ایک اخلاقی قسم کی مداخلت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرح سے جی ہاں، لیکن یہ مداخلت قانون سے زیادہ اخلاقی اور روحانی ترغیب پر مبنی ہے۔ آپ دیکھیں، زکوٰۃ اور صدقات کا جو نظام ہے وہ اسی لیے ہے کہ دولت گردش میں رہے اور معاشرے کے تمام طبقوں تک پہنچے، خاص طور پر ضرورت مندوں تک۔ صحیح۔ قحط یا قلت کے زمانے میں تو ان اصولوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تاریخ میں مثالیں ہیں، جیسے حضرت عمر کے دور میں عام الارمدہ کا قحط پڑا تھا۔ جی، سنا ہے۔ اس وقت بیت المال سے باقاعدہ امداد دی گئی، اور جو صاحب حیثیت لوگ تھے انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ صرف خیرات نہیں تھی، یہ ایک منظم سماجی تحفظ کا نظام تھا۔ اس کا موازنہ تو آج کل کے فلاحی اداروں سے، فوڈ بینک سے یا حکومتی سبسڈی پروگرام سے کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید ایک فرق ہے۔ اسلامی تناظر میں یہ صرف سماجی ذمہ داری نہیں، یہ ایک مذہبی فرض بھی ہے۔ بالکل، یہی چیز اسے خاص پہلو دیتی ہے۔
وسائل کو بانٹنا اور کمزوروں کی مدد کرنا اسے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس سے صرف عملی طور پر قلت کے اثرات کم نہیں ہوتے، بلکہ معاشرے میں ہمدردی بڑھتی ہے، بھائی چارہ بڑھتا ہے اور اجتماعی لچک پیدا ہوتی ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مشکل وقت میں اکیلے نہیں ہیں، اور یہ چیز کسی بھی بحران سے نمٹنے کے لیے نفسیاتی طور پر بہت بہت اہم ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اب آئیے مقدمہ نمبر 39 پر۔ یہ کتاب کے مطابق ماحولیاتی توازن اور وسائل کے پائیدار استعمال سے متعلق ہے۔ آج کل تو ماحولیاتی بحران ایک بہت بڑا عالمی چیلنج ہے۔ کیا اس بارے میں بھی کوئی تاریخی رہنمائی ملتی ہے؟ یقیناً مقدمہ 39 ان اسلامی اصولوں کو سامنے لاتا ہے جو ماحول کی حفاظت اور قدرتی وسائل جیسے پانی ہے، پودے ہیں، ان کے استعمال میں احتیاط پر زور دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بار بار پانی ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وضو کرتے ہوئے بھی۔ اچھا، جی، اسی طرح زمین کو آباد کرنے، درخت لگانے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بلا ضرورت درخت کاٹنے یا جانوروں کو نقصان پہنچانے سے روکا گیا ہے۔ ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت بھی قائم ہونے والی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو اسے لگا دو۔ یہ تو حیران کن حد تک دور اندیشی لگتی ہے، خاص طور پر اس زمانے کے لحاظ سے جب ماحولیاتی تباہی کا وہ تصور تو نہیں تھا جو آج ہے۔ دراصل اسلامی نقطہ نظر سے انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ یا نائب مانا گیا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے زمین اور اس کے وسائل کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے۔ فضول خرچی، جسے اسراف کہا گیا ہے، اور فساد فی الارض یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ اصول صرف فرد کے رویے تک نہیں ہے، یہ اجتماعی پالیسی پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، جیسے پانی کے ذخائر کی حفاظت کرنا، زرعی زمین کا بہتر استعمال، قدرتی ماحول کا خیال رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے آج ہم سسٹینیبلٹی یا پائیدار ترقی کہتے ہیں، اس کے بنیادی اصول تو 14 صدیاں پہلے بھی موجود تھے، اگرچہ ان کا جو سیاق و سباق تھا وہ مذہبی اور اخلاقی تھا۔ جی ہاں، کیا کتاب اس تاریخی حکمت کو آج کے جو ماحولیاتی چیلنجز ہیں جیسے کلائمیٹ چینج ہے یا پانی کی کمی، ان سے جوڑتی ہے؟ جی ہاں، کتاب یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ یہ اصول آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ قدرتی وسائل امانت ہیں۔ ان کا بے دریغ استعمال نہ صرف ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مسئلہ بنے گا، بلکہ یہ ایک اخلاقی اور روحانی ذمہ داری سے غفلت بھی ہے۔ یہ اصول ہمیں یہ جو صارفیت ہے نا، کنزیومرزم اور لامحدود ترقی کا جو تصور ہے، اس پر دوبارہ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ایک زیادہ متوازن اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت اہم پہلو ہے۔ اب ہم آخری مقدمے پر آتے ہیں، یعنی مقدمہ نمبر 40۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ بحران کے دوران علم، مہارت اور مشاورت کی اہمیت پر زور دیتا ہے، یعنی جب کوئی آفت آتی ہے تو معلومات کی اور جو ماہر لوگ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ مقدمہ 40 اصول پر مبنی ہے کہ اسلام علم حاصل کرنے کی اور معاملات میں ماہرین سے مشورہ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے۔ بحران کے وقت یہ اصول اور بھی اہم ہو جاتا ہے، چاہے وہ وبا پھیلے تو طبی ماہرین کی رائے ہو، قحط پڑے تو زراعت اور سپلائی کے ماہرین کا مشورہ ہو، یا کوئی قدرتی آفت آئے تو تعمیر نو کے لیے انجینئرز کی مہارت ہو۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ صرف دعا یا توکل پر بھروسہ کافی نہیں ہے، بلکہ جو دستیاب علم ہے، جو مہارت ہے، اس کو استعمال میں لانا بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ یعنی عملی اقدامات کرنا، اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا اس کی کوئی تاریخی مثالیں ہیں؟ جی بالکل، جیسے ہم نے طاعون امواس کی بات کی تو اس میں طبی اصولوں یعنی قرنطینہ پر عمل کیا گیا، یا جنگی حکمت عملی بنانی ہو تو جنگ کے ماہرین سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ ایک اور اہم بات جو اس مقدمے میں بتائی گئی ہے وہ ہے افواہوں اور غلط معلومات سے بچنے کی تاکید۔ اچھا، قرآن میں حکم ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ بحران کے زمانے میں غلط معلومات بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، خوف و ہراس پیدا کرتی ہیں اور حالات کو مزید بگاڑ سکتی ہیں۔ اس لیے مصدقہ ذرائع سے معلومات لینا اور ماہرین کی رائے کو اہمیت دینا یہ ایک بہت کلیدی اصول ہے۔ یہ بات تو آج کل کے انفارمیشن ایج میں جہاں سوشل میڈیا پر غلط خبریں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں، یہ تو خاص طور پہ بہت اہم لگتی ہے۔ یعنی علم کی قدر کرنا، ماہرین کا احترام کرنا اور معلومات کی تصدیق کرنا، یہ بحران سے نمٹنے کی حکمت عملی کا لازمی حصہ ہے۔ بالکل، اس سے نہ صرف آپ کا رد عمل مؤثر ہوتا ہے بلکہ معاشرہ غیر ضروری خوف اور انتشار سے بھی بچتا ہے۔ یہ اقلیت پسندی اور عملیت پسندی کا ایک امتزاج ہے
جو اسلامی تعلیمات میں نظر آتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب کی روشنی میں مقدمات 36 سے 40 کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح شروع کی اسلامی تعلیمات میں قدرتی آفات سے پہلے تیاری پر زور ہے۔ مقدمات 36 وباؤں کے دوران قرنطینہ اور جان کی حفاظت کتنی اہم ہے۔ مقدمہ 37 جی پھر قحط میں اجتماعی مدد اور وسائل کی منصفانہ تقسیم۔ مقدمہ 38 ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار استعمال کا تصور۔ مقدمہ 39 اور بحران میں علم اور مہارت کی اہمیت۔ مقدمہ 40 یہ سارے اصول مل کر بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ایک بہت ہی جامع اور کئی پہلوؤں والا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ یقیناً، اور ان تمام مقدمات کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو شاید یہ ہے کہ اسلامی حکمت عملی صرف آفت آنے کے بعد رد عمل دینے والی نہیں ہے، بلکہ یہ پیش بندی پر، اجتماعی ذمہ داری پر، اخلاقی قدروں پر، علم پر اور ایمان پر مبنی ایک مربوط نظام ہے۔ یہ انسان کو صرف حالات کا شکار نہیں سمجھتا، بلکہ ایک فعال، ذمہ دار اور پر امید کردار کے طور پر دیکھتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑتے جاتے ہیں جو ان تمام اصولوں کو شاید جوڑتا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، ہم نے یہ اصول دیکھیں: پیش کی تیاری، مل کر کام کرنا، انسانی بھلائی کو اولیت دینا، وسائل کو ذمہ داری سے استعمال کرنا، علم اور مہارت کی قدر کرنا۔ یہ سب صدیوں پرانے اصول ہیں۔ آج ہم جن پیچیدہ بحرانوں کا سامنا کر رہے ہیں، چاہے وہ ماحولیاتی تبدیلی ہو یا معاشی عدم استحکام ہو یا آنے والے وقت کی کوئی وبا ہو، کیا یہ تاریخی حکمت ہمیں ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی نیا زاویہ دے سکتی ہے؟ کیا ہم ان اصولوں کو آج کی دنیا کے مسائل پر لاگو کر کے زیادہ پائیدار، زیادہ منصفانہ اور زیادہ لچکدار معاشرے بنا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنی موجودہ حکمت عملیوں پر دوبارہ غور کرنے اور ماضی کی اس دانش سے سیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف آپ کہیں تاریخی واقعات نہیں ہے، یہ تو معاشرتی مضبوطی، جسے آج کل ریزیلینس کہتے ہیں، اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس طرز حکمرانی میں رد عمل سے زیادہ تیاری پر زور تھا، دور اندیشی پر۔ یعنی پرو ایکٹیو سوچ۔ جی ہاں، پرو ایکٹیو۔ یہ نہیں کہ بحران آ گیا تو اب کیا کریں، بلکہ پہلے سے سوچنا کہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ بہت خوب، تو آئیے اسی فعال سوچ کو لے کر پہلے نقطے پر آتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 38 یہ ہے ممکنہ بحرانوں کے لیے پیشگی منصوبہ بندی۔ جی، اور اس کی ایک بہت واضح مثال جو ذہن میں آتی ہے وہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، جنگ عذاب بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب مدینہ پر حملے کا خطرہ تھا تو شہر کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ اب یہ صرف کوئی فوری جنگی چال تو نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک متوقع خطرے کا اندازہ لگا کر اس سے بچاؤ کے لیے ایک باقاعدہ سوچا سمجھا قدم تھا۔ وسائل لگے، اجتماعی کوشش ہوئی، اور سب سے اہم، آنے والی مصیبت کا پہلے سے اندازہ تھا۔ ماخذ میں بھی یہی کہا گیا ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ تیاری قوموں کو بچاتی ہے، یہ صرف نعرہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اور اس مثال میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر پیش بندی پر مبنی ہے۔ مطلب بحران آنے کا انتظار نہیں کیا جا رہا، نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک سوچ ہے۔ اسٹریٹجک سوچ، صحیح۔ جی، اس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو تیاری ضروری ہے۔ یہ تو رسک مینجمنٹ کی ایک بہترین مثال ہے۔ ٹھیک۔ اور دیکھیں اس سوچ کی گونج آج بھی ہے۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں قومی سطح پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، جی، جیسے انڈیا میں، پاکستان میں۔ بالکل، یا دنیا بھر میں فیما جیسی ایجنسیاں، جی، ان کا کام بھی تو یہی ہے۔ ممکنہ آفات، سیلاب ہوں، زلزلے، وبائیں، ان کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرنا، وارننگ سسٹم بنانا، وسائل رکھنا۔ تو یہ ادارے اسی صدیوں پرانے اصول کی جدید شکلیں ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ پیشگی تیاری کا تصور 1400 سال پہلے والا آج بھی کتنا اہم ہے۔ واقعی یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف دفاع نہیں، یہ معاشرے کی بقا کے لیے ایک، آپ کہیں، اسٹریٹجک ویژن ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وسائل کم بھی ہوں تو ذہانت اور مل کر کام کرنے سے کیسے بڑے خطرات کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو ہے کہ اصول وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے،
اچھا، تو اب اس تیاری سے جڑا اگلا پہلو دیکھتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 39 جی یہ ہے کمیونٹی کی سطح پر باہمی تعاون، امدادی نظام، یعنی جب مشکل وقت آ جائے تو لوگ ایک دوسرے کا سہارا کیسے بنتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ ماخذ میں اس کی بڑی عملی مثالیں ہیں، جیسے ضرورت پڑنے پر کھانا بانٹنے کا منظم نظام، یا جو لوگ متاثر ہوئے، بے گھر ہوئے، ان کے لیے مل کر رہائش کا انتظام کرنا۔ جی، مواخات مدینہ کی طرح۔ بالکل۔ اور پھر زکوٰۃ کا نظام، یہ تو اسلام کا بنیادی رکن ہے، لیکن یہ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک معاشی نظام بھی ہے جو دولت کو گردش میں رکھتا ہے اور ضرورت مندوں تک منظم طریقے سے مدد پہنچاتا ہے۔ تو ان سب مثالوں سے جو ایک بنیادی خیال نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل طاقت تو معاشرتی رشتے ہیں، باہمی ہمدردی ہے۔ یقیناً انفراسٹرکچر اپنی جگہ، لیکن یہ سماجی تانا بانا ہی ہے جو بحران میں معاشرے کو جوڑے رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو کسی بھی بحران میں، چاہے وہ قدرتی آفت ہو، معاشی مسئلہ ہو یا جنگ ہو، معاشرے کا اجتماعی رد عمل، یعنی لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا، ہمدردی کرنا، وسائل بانٹنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی کمیونٹی کی لچک، اس کی ریزیلینس بناتی ہیں۔ جب لوگوں کو لگتا ہے نا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہے مدد کے لیے، تو بحران کا نفسیاتی بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے، جذباتی سہارا بھی ملتا ہے۔ بالکل، یہ صرف مادی مدد نہیں، یہ جذباتی اور سماجی مدد بھی ہے۔ اور اس دور کے یہ طریقے، جیسے مل کر کھانا کھانا یا انصار کا، مہاجرین کو جگہ دینا، وسائل میں شریک کرنا، یہ آج کی جو منظم NGOs ہیں، ریلیف ایجنسیاں ہیں، یہ بالکل نچلی سطح پر کمیونٹی کے جو امدانی نیٹ ورکس ہیں، جی ان کے لیے ایک طرح سے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ مضبوط سماجی تعلقات جو اوپر سے نہیں آتے بلکہ کمیونٹی کے اندر سے بنتے ہیں، یعنی باٹم اپ۔ ہاں، باٹم اپ، وہ کیسے پورے معاشرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ سوشل کیپٹل کی اہمیت ہے، وہ اعتماد، وہ تعلقات جو لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ آج کل زیادہ زور پالیسیوں اور اداروں پر ہوتا ہے۔ جی، لیکن یہ مثال یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت تو لوگوں کے آپس کے رشتوں میں ہے۔ بہت دلچسپ کہ کیسے نچلی سطح کے تعلقات پورے نظام کو سنبھالتے ہیں، اور یہیں سے بات اور گہری ہوتی ہے جب ہم مقدمہ نمبر 40 پر آتے ہیں۔ جی، یہ خاص طور پر قحط یا خوراک کی قلت کے دوران طویل مدتی غذائی تحفظ یعنی فوڈ سیکیورٹی کے منصوبے پر بات کرتا ہے۔ یہ صرف وقتی مدد نہیں بلکہ ایک پائیدار حل کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل۔ ماخذ میں اس کی کئی حکمت عملیاں ہیں۔ ایک تو اناج کو مستقبل کے لیے ذخیرہ کرنا۔ جی، ذخیرہ اندوزی نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت ذخیرہ کرنا۔ بالکل، اجتماعی یا ریاستی سطح پر۔ دوسرا، جب وسائل کم ہوں تو ان کی منصفانہ تقسیم، کوئی محروم نہ رہ جائے۔ یہ بہت اہم ہے، منصفانہ تقسیم۔ اور ایک خاص مثال دی گئی ہے زکوٰۃ الفطر کی، رمضان کے آخر میں، عید سے پہلے۔ جی ہاں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ عید کی خوشی میں کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ یہ تو ایک طرح کا لازمی فلاحی نظام ہے، پہلے سے طے شدہ۔ جی، جو تہوار پر بھی خوراک کی فراہمی یقینی بناتا ہے۔ ان سب حکمت عملیوں کے پیچھے جو اصول نظر آتا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ بھوک انسانی وقار کو پامال نہ کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یعنی خوراک تک رسائی صرف ضرورت نہیں بلکہ ایک بنیادی انسانی حق ہے جس کا تحفظ ریاست اور معاشرہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ قحط اور بھوک سے بچاؤ کے لیے ایک بہت ہی منظم، ایک مربوط حکمت عملی تھی۔ اس میں صرف ہنگامی امداد کا پہلو نہیں ہے، اس میں طویل مدتی منصوبہ بندی ہے، پائیداری ہے۔ اناج ذخیرہ کرنا، پھر اسے ضرورت پر منصفانہ طور پر بانٹنا، یہ بتاتا ہے کہ منصوبہ بندی کتنی گہری تھی۔ اس میں یہ بھی شامل تھا کہ ذخیرہ خراب نہ ہو، اس کی حفاظت ہو، تقسیم شفاف ہو۔ یہ تو آج کی سپلائی چین مینجمنٹ اور لاجسٹکس کی ابتدائی شکلیں ہیں۔ اچھا، یعنی یہ اتنا منظم تھا؟ جی ہاں، اور مقصد صرف جسمانی بقا نہیں تھا، جیسا آپ نے کہا، انسانی وقار کا تحفظ تھا۔ جی، بھوک عزت نفس کو مجروح کرتی ہے، تو ایک ایسا نظام بنانا جس میں ہر ایک کو، خاص کر کمزور ترین کو، خوراک کی ضمانت ہو، یہ ایک بہت اعلیٰ سماجی قدر ہے۔ یہ صرف پیٹ بھرنا نہیں، یہ ہر فرد کی تکریم کو یقینی بنانا ہے۔ واقعی۔ آج کے دور میں دیکھیں تو سرکاری سطح پر جو فوڈ ریزروز ہیں، قومی غذائی ذخائر،
جی، اسٹریٹجک ریزروز جنہیں کہتے ہیں۔ یا عوامی سطح پر راشن کی تقسیم، فوڈ سبسڈی پروگرامز، یہ سب اسی تاریخی سوچ کا تسلسل ہیں۔ بہت سے ملک آج بھی مستقبل کی قلت، آفات یا بحرانوں کے لیے خوراک کے بڑے ذخائر رکھتے ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی قومی سلامتی کا حصہ ہے۔ اور یہیں سے وہ اہم سوال بھی اٹھتا ہے جس پر آج کل بہت بحث ہوتی ہے کون سے سوال؟ کہ خوراک کی حفاظت یقینی بنانے میں ریاست کی ذمہ داری کہاں تک ہے اور کمیونٹی یا فرد کا کیا کردار ہے؟ اچھا، ہاں یہ تو بڑا سوال ہے۔ کیا یہ سارا کام ریاست کا ہے یا مقامی کمیونٹیز، فلاحی اداروں، افراد کو بھی فعال ہونا چاہیے، اور ان میں توازن کیسے ہو؟ یہ نوی ماڈل دکھاتا ہے کہ ریاست یا اس وقت کی اتھارٹی اور کمیونٹی دونوں کا کردار تھا اور وہ مل کر کام کرتے تھے۔ صحیح۔ تو ان تینوں مقدمات 38، 39 اور 40 کا جائزہ لینے کے بعد جو اہم باتیں سامنے آئیں، اگر ان کا خلاصہ کریں جی تو پہلا نقطہ، آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف رد عمل کافی نہیں بلکہ پیشگی منصوبہ بندی لازمی ہے۔ بالکل، پرو ایکٹیو اپروچ۔ طور پر کمیونٹی کی سطح پر یہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سوشل کیپٹل۔ ہاں، یہ سماجی سرمایہ کسی بھی مادی وسیلے سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا، خوراک کی سلامتی کو صرف ضرورت نہیں بلکہ بنیادی انسانی حق اور اجتماعی ذمہ داری کے طور پر یقینی بنانا، تاکہ کسی کا وقار محجرو نہ ہو۔ بالکل، تاکہ بھوک اور قلت کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ جیسا کہ ماخذ میں بھی کہا گیا، یہ نبوی ماڈل صرف رد عمل نہیں تھا بلکہ یہ پیشگی تیاری پر مبنی ایک مضبوط اور جامع نظام بنانے کی کوشش تھی۔ تو اس سب کا مجموعی مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ شدید مشکلات، کم وسائل اور بظاہر ناممکن حالات کے باوجود معاشرتی بہبود، تحفظ اور وقار کے لیے ایک فعال، دوراندیش اور مربوط سوچ موجود تھی۔ جی، یہ صرف کرائسس مینجمنٹ نہیں تھا، یہ معاشرے کی مجموعی صحت، مضبوطی اور اخلاقی بنیادوں کی فکر تھی۔ بالکل۔ تو یہ تاریخی حکمت عملی آج کے جدید معاشروں کے لیے کیا سوالات اٹھاتی ہیں جو ٹیکنالوجی پر اتنا انحصار کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے آخر میں اٹھایا۔ ان تاریخی حکمت عملیوں کو دیکھتے ہوئے جو صاف طور پر تیاری، سماجی ہم آہنگی، تعاون اور انسانی وقار پر مبنی ہے، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ آج کے جدید معاشرے جو ٹیکنالوجی، معاشی ترقی، انفراسٹرکچر، پیچیدہ پالیسیوں پر بہت انحصار کرتے ہیں، کیا وہ پائیدار مضبوطی، سسٹینیبل ریزیلینس کی تعمیر میں کچھ بنیادی مگر بہت اہم سماجی اور انسانی عناصر کو نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ یعنی ہم پل تو بنا رہے ہیں لیکن کیا لوگوں کے درمیان پل بنا رہے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم انفراسٹرکچر بناتے ہوئے اس سماجی انفراسٹرکچر کو بھول گئے ہیں جس کی ہم نے بات کی؟ وہ کون سے انسانی، سماجی، شاید روحانی پہلو ہیں جن پر ہمیں ان تعریفی مثالوں کی روشنی میں دوبارہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم نہ صرف آج کے بلکہ مستقبل کے نامعلوم چیلنجز کا بھی بہتر مقابلہ کر سکیں؟ یہ سوال یہ تاریخی جائزہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی گفتگو میں ہم اسی کتاب سے معاشی ہنگامی حالات کے انتظام پر بات کریں گے، مقدمات 41 سے 50 تک۔ انشاءاللہ وہ بھی بہت دلچسپ موضوع ہے۔ جی، دیکھیں گے کہ قحط، جنگ، مہنگائی جیسے مالی بحرانوں میں معاشی انصاف اور استحکام کیسے یقینی بنایا گیا۔ آج کی گفتگو سے یہ بات تو بہت واضح ہوئی کہ کسی بھی معاشرے کی اصل مضبوطی صرف دولت یا ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ پیشگی تیاری، گہرے معاشرتی تعاون اور انصاف کے بنیادی اصولوں کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے میں ہے۔